بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 146 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فاشار المصنف سے لے کر لتعین الرفع تک پڑھیں گے۔ فاشار المصنف الی ما تمحل لاخراجہ عنہا، پس مصنف نے اشارہ کیا اس حیلے کی طرف جو نحوی حضرات نے کیا ہے لاخراجہ عنہا، اس مثال کو، اس آیت کو نکالنے کے لیے، ما اضمر عاملہ علی شریط تفسیر سے۔ فقال، پس فرمانے لگے، وَنَحْوَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، الفاء فیہ مرتبط، اس میں جو فا ہے یہ مرتبط ہیں، بمعنی شرط، شرط کے معنی کے ساتھ، عند المبرد، امام مبرد کے نزدیک، لِقَوْنِ الالف واللام، الف اور لام کے ہونے کی وجہ سے، لِقَوْنِ الالف واللام فی الزانیۃ والزانی مبتدأ موصولا فیہ معنی شرط، کیونکہ الزانیۃ والزانی میں جو الف لام ہے یہ مبتدا ہیں، اس میں موصول ہیں، اس میں شرط کا معنی ہے۔ واسم الفاعل الذی هو صلتہ، اس میں فاعل جو کہ اس کا صلہ ہے، کالشرط، شرط کی طرح ہے۔ فخبر المبتدا کالجزاء، مبتدا کی خبر جزا کی طرح ہے۔ والفاء داخلۃ علیہ مرتبطۃ بالشرط، اور وہ فاء جو داخل ہے جزا پر، یہ جزا کو ملانے والا ہے شرط کے ساتھ، لدلالتہ علی سببیتہ للجزاء، جزا کے لیے شرط کے سبب ہونے پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ ومثل ھذا الفاء، اور اس فا کی مثل، لا يعمل، عمل نہیں کرتا، ما فی حیزہ، جو اس کا مابعد ہو، فی ما قبلہ، فا کے ماقبل میں۔ فامتنع، پس ممتنع ہوا، تسلیط الفعل المذکور، فعل مذکور کو مسلط کرنا، بعدہ، جو اس کے بعد ہیں، علی ما قبلہ، ماقبل پر۔ فتعین فیہ الرفع، تو متعین ہو گیا اس میں رفع۔ والآیت جملتان مستقلتان عند سیبویہ، جو آیت ہیں یہ دو مستقل جملے ہیں امام سیبوی کے نزدیک۔ اذ الزانیۃ مبتدأ، کیونکہ الزانیۃ مبتدا ہے، محذوف المضاف، اس کا جو مضاف ہے وہ محذوف ہے۔ والزانی عطف علیہ، اور الزانی کا اس پر عطف ہے۔ والخبر محذوف، اور اس کا خبر محذوف ہے۔ اصل عبارت یہ ہے، حکم الزانیۃ والزانی فی ما یتلی علیکم بعد۔ وقولہ فاجلدوا جملۃ ثانیۃ، یہ فجلدو دوسرا جملہ ہے، لبیان الحکم الموعود، اس حکم کو بیان کرنے کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ والفاء عندہ، اور امام سیبوی کے نزدیک فا جو ہیں، ایضا لسببیت، یہ سبب کے لیے ہے، فا سببیہ ہے۔ ای یعنی ان ثبت زناہما، اگر ثابت ہو جائے ان دونوں کی زنا، فجلدو، تو ان کو کوڑے مارو، یہ مطلب ہے۔ وقیلہ زائدتن، کسی نے کہا ہے کہ یہ زائدہ ہیں، او للتفسیر، یا تفسیر کے لیے ہیں۔ وجزء الجملۃ، جملے کا جز، لا یعمل، عمل نہیں کرتا، فی جزء جملۃ اخرى، دوسرے جملے میں۔ فیمتنع التسلیط، پس ممتنع ہوا تسلیط۔ فلا يدخل فی الضابطۃ، تو یہ اس ضابطے میں داخل نہیں ہوگا۔ فتعین الرفع، پس متعین ہو گیا رفع۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْفَاءُ بِمَعنَى شَرْطٍ، اگر فا شرط کے معنی میں بھی نہیں ہے، وَلَمْ تَكُنِ الْآيَةُ جُمْلَتَيْنِ أَيْضًا، اور آیت دو جملوں پر مشتمل بھی نہیں ہے، فَهِيَ يَكُونُ دَاخِلَةً تَحْتَ الضَّابِطَةِ، تو پس یہ آیت داخل ہوگی اس ضابطے کے تحت۔ فَالْمُخْتَارُ حِينَئِذٍ فِيهَا النَّصْبُ، تو مختار ہوگا اس وقت اس میں نصب۔ وَاخْتِيَارُ النَّصْبِ باطل، شارح فرماتے ہیں کہ نصب کو مختار قرار دینا باطل ہے، لاتفاق القراء علی الرفع، قراء کے اتفاق کی وجہ سے رفع پر۔ فلا بد من جعل الفاء بمعنى شرط، پس فا کو شرط کے معنی میں قرار دینا ضروری ہے۔ او جعل الآیت جملتین، یہ آیت کو دو جملے قرار دینا ضروری ہے، لتعین الرفع، رفع کے متعین کرنے کے لیے۔ فاشار المصنف الی ما تمحل لاخراجہ عنہا، ماقبل سبق میں ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال ذکر کیا تھا جس کو علامہ جامی نے وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْإِسْمَ الْمَذْكُورَ إِلَىٰ آخِرِهِ عبارت کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، اور اس کے دو جوابات علامہ جامی نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا جواب امام مبرد کی طرف سے ذکر کیا ہے، اور دوسرا جواب
امام سیبوئی کی طرف سے ذکر کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ماقبل میں آپ نے کہا تھا کہ جو اسم ما اضمر عاملہ کی قبیل سے ہو، یعنی ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ بالفعل ہو جو اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں عمل نہ کر رہا ہو، اور وہ فعل بھی امر یا نہیں ہو، تو اس وقت نصب مختار ہوتا ہے۔ لیکن بعینہ ہی یہی صورت قرآن کریم کی آیت میں پیش آ رہی ہے، تو اس اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ نصب مختار ہونا چاہیے، حالانکہ قرائے سبع کا رفع کے واجب ہونے پر اتفاق ہیں اور یہاں نصب جائز نہیں ہے۔ اور آیت یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ اس آیت میں الزانیۃ والزانی یہ معطوف متوالے مل کر یہ اس میں مذکور ہیں، اور فجلدوا اس میں عمل نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجلدوا عمل کر رہا ہے کل واحد منہما اس کے متعلق میں، تو لہذا فجلدوا اعراض کر رہا ہے الزانیۃ والزانی میں عمل کرنے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فجلدوا کو الزانیۃ والزانی پر مسلط کریں تو ان کو نصب دے گا، تو اس اصول کے مطابق نصب مختار ہونا چاہیے، حالانکہ کسی کے نزدیک بھی یہاں پر رفع کے علاوہ نصب پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ رفع واجب ہیں۔ تو علامہ جامی نے اس کے دو جوابات ذکر کیے ہیں۔ پہلا جواب امام مبرد کا ذکر کیا ہے۔ امام مبرد فرماتے ہیں کہ فجلدو میں فا جزائیہ ہیں، اور فا جزائیہ تب بنتی ہیں کہ جبکہ پہلے شرط یوں ہوگی کہ اس سے پہلے الزانیۃ والزانی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول کے صیغے پر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے الذی یا اللتی کے معنی میں۔ تو الزانیۃ کا معنی ہو جائے گا اللتی زنت، اور الزانی کا معنی ہو جائے گا الذی زنا۔ تو اس میں اب شرط والا معنی آ گیا، کیونکہ جب الزانیۃ کا معنی کریں گے تو یوں کہیں گے کہ وہ عورت جس نے زنا کیا، اور الذی زنا کا معنی کریں گے کہ وہ مرد جس نے زنا کیا۔ تو اللتی اور الذی یہ اسم موصول ہوئے، اور زنت اور زنا یہ صلے ہوئے، موصول اپنے صلے سے مل کر شرط بن گئی۔ اور جو اس کی خبر ہیں فجلدوا کل واحد منہما یہ بمنزلہ جزا کے ہیں، تو اس میں جو فا ہیں یہ جزائیہ ہوا، اس وجہ سے علامہ جامی نے مرتبطن کہا ہے، مرتبطن الفاء فیہ مرتبطن، کہ یہ ملانا والا ہے، جزا کو شرط کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو جب فا داخل ہوا تو فا کی وجہ سے ما بعد جو ہیں ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنے سے رک جاتا ہے، لہذا تو اجلدو جو ہیں اس کو ما قبل پر مسلط نہیں کر سکتے۔ اور ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس فعل یا اس کے کسی مناسب کو مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے، تو لہذا یہاں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ جب مسلط نہیں کر سکتے تو یہ ما اضمر عاملہ کی قبیل سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ما اضمر عاملہ کی ایک اہم شرط وہ تسلیط ہے، مسلط کرنا اس فعل کو، جو اس فا کی وجہ سے نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ ما اضمر عاملہ کی قبیل سے نہیں ہوگا اور رفع متعین ہوگا۔ فاشار المصنف الی ما تمحل لاخراجہ عنہا، مصنف نے اشارہ کیا ہے اس حیلے کی طرف جو نحوی حضرات نے کیا ہے اس مثال کو نکالنے کے لیے، اس آیت کو نکالنے کے لیے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر سے۔ فقال پس فرمانے لگے وَنَحُ الزَّانِيَةُ وَزَانِ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الفاء فیہ مرتبط، اس میں جو فا ہے یہ ملانے والا ہے، بمعنی شرط ہے، یہ شرط کے معنی کے ساتھ، عند المبرد مبرد کے نزدیک، لِقَوْنِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ الف اور لام کے ہونے کی وجہ سے، لِقَوْنِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الزَّانِيَةِ وَزَانِ، الزانیۃ وزانی میں جو الف لام ہے مبتدأ موصولا فیہ معنی شرط ہے، یہ مبتدا ہیں اور اس میں موصول ہیں اور شرط کے معنی کو متضمن ہے، یعنی اس میں شرط کا معنی پایا جا رہا ہے۔ واسم الفاعل الذی ہوا صلتہ کالشرط ہے، اور اس میں فاعل جو اس کا صلہ ہے یہ شرط کی طرح ہے۔ فخبر المبتدا کالجزاء، تو مبتدا کی جو خبر ہے یہ جزا کی طرح ہے۔ والفاء داخلۃ علیہم مرتبطۃ بالشرط،
اور جو فا اس پر داخل ہیں یعنی جزا اور خبر پر، یہ ملانے والا ہے خبر کو یا جزا کو بے شرط شرط کے ساتھ، لدلالتہ علی سببیتہ للجزاء، جزا کے لیے شرط کے سبب ہونے پر دلالت کرنے کی وجہ سے، ومثل هذا الفاعل لا يعمل ما في حيزه فيما قبله، اور اس فا کی مثل یعنی جو فا کا مابعد ہیں وہ عمل نہیں کرتا فا کے ماقبل میں، یعنی جو چیز فا کے بعد واقع ہو وہ عمل نہیں کرتا فا کے ماقبل میں۔ فامتنع تسلیط الفعل المذکور، پس ممتنع ہوا فعل مذکور کو مسلط کرنا بعدہ جو اس کے بعد ہیں، علی ما قبلہ ما قبل پر، فتعین فیہ الرفع، پس متعین ہو گیا اس میں رفع۔ والآیت جملتان مستقلتان عند سیبویہ، ماتن سیبوی کی طرف سے دیا گیا جواب ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما میں دو الگ الگ جملے ہیں۔ اصل میں الزانیۃ والزانی الگ جملہ ہیں اور فاجلدوا کل واحد منہما یہ الگ جملہ ہیں۔ وہ اس طرح کہ الزانیۃ والزانی یہ موطو والے مل کر مبتدا ہیں، اور یہ ایسا مبتدا ہے کہ اس کا مضاف محذوف ہے۔ اصل میں تھا حکم الزانیۃ والزانی، تو حکم مضاف ہوا، الزانیۃ والزانی موطو والے مل کر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی ما یتلی علیکم بعد یہ خبر محذوف ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے ان ثبت زناہما فاجلدوا، تو ان ثبت زناہما یہ شرط محذوف ہے اور فاجلدوا جزا موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے جملے کی خبر محذوف ہے فی ما یتلی علیکم بعد، اور دوسرے جملے کی شرط محذوف ہے ان ثبت زناہما۔ تو امام سیبوی فرماتے ہیں کہ ایک ضابطہ ہے کہ ایک جملے کا جز اپنے جملے کے کسی جز میں تو عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر دو الگ الگ جملے ہوں تو پھر ایک جملے کا جز دوسرے جملے کے کسی جز میں بھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں مستقل جملے ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے فاجلدوا جو دوسرا جملہ ہے یہ پہلے جملے میں یعنی الزانیۃ والزانی میں عمل نہیں کر سکتا۔ جب عمل نہیں کر سکتا تو لہذا فاجلدوا کو مسلط بھی نہیں کر سکتے۔ جب مسلط نہیں کر سکتے تو ما اضمر عاملہ علی شریط تفسیر کی شرط نہیں پائی گئی، لہذا یہ آیت ما اضمر عاملہ علی شریط تفسیر کی قبیل سے نہیں ہوا، لہذا رفع ہی واجب ہوگا۔ والآیت جملتان مستقلتان عند سیبویہ، اور آیت جو ہیں یہ اس میں دو مستقل جملے ہیں امام سیبوی کے نزدیک۔ اذ الزانیۃ مبتدأ، اس لیے کہ الزانیۃ مبتدا ہیں محذوف المضاف ہے، اور ایسا مبتدا ہے کہ اس کا مضاف محذوف ہے، والزانی عطف علیہ، اور الزانی کا اس پر عطف ہے، والخبر محذوف، اور خبر جو ہیں وہ محذوف ہیں، ای حکم الزانیۃ والزانی، یہ مبتدا ہوا، فی ما یتلی علیکم بعد یہ خبر ہوا، وقولہ فاجلدوا جملۃ ثانیۃ یہ دوسرا جملہ ہے، لبیان الحکم الموعود اس حکم کے بیان کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، والفاء عنده ایضا لسببیت، اور فا امام سیبوی کے نزدیک بھی سبب کے لیے ہے، فا سببیہ ہے، ای ان ثبت زناہما فاجلدوا۔ وقیلا، اور قیلا کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور قیلا ایک کلمہ تمریز ہے، اس کے ساتھ جو کمزور اور ضعیف قول ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ فا زائدہ ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ فا تفسیر کے لیے ہے۔ وجزء الجملۃ، جملے کا جز لا یعمل عمل نہیں کرتا، فی جزء جملۃ اخرى دوسرے جملے کے جز میں، فیمتنع التسلیط پس ممتنع ہوا تسلیط، فلا يدخل فی الضابطۃ تو یہ مثال یہ آیت اس ضابطے میں داخل نہیں ہے، فتعین الرفع پس متعین ہو گیا رفع۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْفَاءُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ مبرد کی بھی بات نہیں مانتے اور نہ ہی سیبوی کی بات مانتے ہیں، یعنی نہ تو فا کو شرط کے معنی میں قرار دیتے ہیں اور نہ آیت کو دو جملے مانتے ہیں،
تو پھر ماتن کہتے ہیں کہ پھر تو نحوی قاعدہ ہیں، نحوی قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں نصب مختار ہو۔ علامہ جامی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قراء کا رفع کے واجب ہونے پر اتفاق ہے، اس لیے دونوں ائمہ میں سے یعنی مبرد اور سبوے میں سے کسی ایک کی بات ماننی پڑے گی، نصب مختار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام قراء غیر مختار پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْفَاءُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، اگر فا شرط کے معنی میں بھی نہیں ہے، وَلَمْ تَكُنِ الْآيَةُ جُمْلَتَيْنِ أَيْضًا، اور آیت دو جملے بھی نہیں ہے، آیت میں دو جملے بھی نہیں ہیں، فَهِيَ يَكُونُ دَاخِلَةً تَحْتَ الضَّابِطَةِ، تو آیت جو ہے وہ داخل ہوگی ضابطے کے تحت۔ فَالْمُخْتَارُ حِينَئِذٍ فِيهِ النَّصْبُ، تو مختار ہوگا اس وقت اس میں نصب، واختیار النصب باطل، نصب کو مختار قرار دینا علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے، لاتفاق القراء علی الرفع، رفع پر قراء کے اتفاق کی وجہ سے، فلا بد من جعل الفاء بمعنى الشرط، پس فا کو شرط کے معنی میں قرار دینا ضروری ہے، او جعل الآیت جملتین، یہ آیت کو دو جملے ماننا یہ ضروری ہے، لتعین الرفع، رفع کے متعین کرنے کے لیے۔ آج ہم نے پڑھا ہے فاشار المصنف سے لے کر لتعین الرفع تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔